السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو آن دا فرنٹ میں. میں ہوں سلمان حسن اور کامران شاہد صاحب نجی مصروفیات کی وجہ سے آج پروگرام نہیں کر رہے. آج اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جیسا کہ ہم نے سنا تھا ایک بول ہے گانے کے کہ ساون کا مہینہ اور پون کرے شور، تو اگست کا مہینہ اور اپوزیشن کرے شور. یہ اگست کے مہینے میں کیوں ہوتا ہے کہ تحریکوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور معلوم نہیں کہ یہ جو تحریکیں اب شروع ہونے جا رہی ہیں، جس کا اعلان کیا گیا ہے کہ 6 اور 7 اگست سے حکومت مخالف تحریکیں شروع ہو جائیں گی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس بار دھرنے تو نہیں ہیں، علامتی دھرنے ہیں، لیکن اس بار جو اعلان کیا گیا ہے وہ مختلف شہروں میں طول و عرض میں ملک کے ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ٹی او آرز جو کمیٹی ہے اس پر اجلاس ہونے جا رہا ہے. ابھی اجلاس کی کوئی حتمی تاریخ تو نہیں آئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 اگست کے بعد ہوگا اور اس پر بھی انحصار کیا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کے بعد حکومت کا رویہ دیکھ کر اپوزیشن خاص کر تحریک انصاف فیصلہ کرے گی. ساتھ ساتھ رینجر اختیارات جو کہ کراچی میں اور اگر خصوصی طور پہ ہم بات کریں سندھ میں، وہاں پر اس میں توسیع دے دی گئی ہے اختیارات کی مدت میں اور 19 جولائی سے یہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں. پرانے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے تو سائن نہیں کیا، لیکن پرانی سمری پر نئے وزیر اعلیٰ نے البتہ سائن ضرور کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اس تمام تر صورتحال پہ آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف میں کرا دوں. تشریف رکھتے ہیں جناب شوکت بسرا صاحب، تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. بہت شکریہ آپ کا. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر روزنامہ دنیا. ویلکم سر آپ کو بھی. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شمسام بخاری صاحب، جبکہ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، نون کی نمائندگی. سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں، اور عامر شریف کوریجا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہیں، اور ان سے بھی ہم جانیں گے کہ جو اب تحریکوں کا اعلان کیا گیا ہے وہ کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے. شمسام بخاری صاحب، اگر آپ کی جانب میں سب سے پہلے آؤں گے، تحریک انصاف نے اعلان تو کر دیا ہے کہ 7 اگست سے باقاعدہ ریلیوں کا پروگرام شروع کر دیا جائے گا حکومت مخالف، لیکن کیا تھوڑا سا ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ایک نرم گوشہ ہے اور جو ٹی او آرز کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلے سامنے آتے ہیں، پھر آگے چل کے حتمی فیصلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت مخالف آپ اس کو کہیں یا یہ کہیں کہ عوام دوست مظاہرے کہہ لیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ دے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاناما لیکس کے اوپر، کرپشن کے اوپر، پاورٹی کے ایشو کے اوپر، کسانوں کے ایشو کے اوپر اتنے حالات خراب ہیں کہ جس کا حساب کوئی نہیں اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. 2-3 سال پہلے سے لے کے بہت زیادہ ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے آسانی رہی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں. اب شاید جا کے پیپلز پارٹی نے بھی کچھ سوچا ہے کہ وہ بھی شاید کچھ کریں اس پہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا، جو تاریخ بتاتی ہے کہ حکومت نے سنسیریٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ سیریس نہیں ہے ٹی او آرز کے اوپر، وہ ایسے ٹی او آر نہیں لانا چاہتے جس سے انصاف جو ہے، جس سے ہم یہ کہہ جا سکے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی انصاف کا ترازو وہی ہے اور اشرافیہ کے لیے بھی وہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل سیریس ہیں عوام کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم کریں گے. ہم نے دیکھیں، ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، ہم نیب کے سامنے گئے، ہم ای سی پی میں گئے، ہم اسپیکر صاحب کے سامنے گئے، مگر اب جب کہیں سے کچھ نہیں ملے گا تو پھر عوام کے حقوق کی جنگ تو لڑنا ہے، وہ سڑکوں پہ لڑی جائے یا جہاں بھی لڑی جائے. ٹھیک ہے ساتھی، ٹھیک ہے، ہم ذرا تنہا نہیں چھوڑیں. شوکت بسرا صاحب کو بھی شامل کریں. شوکت صاحب، کچھ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کرنے جا رہی ہے، کچھ جو ہے یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تحریکوں کا کریڈٹ میاں صاحبان اور حکمرانوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے اپوزیشن کو اس بات پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور میاں صاحبان کے خلاف دمادم مست قلندر کریں. اور آپ نے کہا کہ اگست، میرے خیال میں ستمبر ہوتا ہے، چل دیکھیں. بہرحال یہ اب میدان لگنے والا ہے. اور دوسری خبر میں آپ کو دوں، آپ نے کہا 8 تاریخ، وہ 6 تاریخ کو ٹی او آرز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں. باقی جہاں تک آپ نے کہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات، دیکھیں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ میاں صاحبان نے بالکل ہمیں مجبور کر دیا ہے، دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس تحریک کو سڑکوں پر لے کر آئیں. بالکل میں شمسام بخاری صاحب کی اس بات کو 100% انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جو پاناما زدہ حکمران ہیں، انہوں نے عوام پہ بھی خود کو شملہ کر دیا ہے. یہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے پوری پارلیمنٹ کو اور جمہوریت کو داؤ پہ لگا دیا ہے. لیکن ایک بات کے اندر مجھے اتفاق نہیں ہے. دیکھیں، میاں صاحبان پاکستان کی وہ مقدس گائے ہیں جن کو نہ عدالتیں پوچھتی ہیں، نہ فوج پوچھتی ہے، نہ بیوروکریسی پوچھتی ہے. یہ وہ بلو آئیڈ بوائز ہیں. یہ ان کو ہمیں سڑکوں پر ہی آگے گھر بھیجنا پڑے گا، چونکہ میاں صاحب اور پارلیمنٹ اور جمہوریت اب اکٹھے نہیں چل سکتے. سلمان بھائی، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، عمران خان صاحب کی سولو فلائٹ نے اس تحریک کو بہت شدید نقصان پہنچا
پہنچایا ہے. سمسمان بخاری صاحب میں آپ کو عرض کروں, جب ہم ٹی او آرز میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ دیکھیے اپوزیشن کی کتنی فورس تھی, کتنی طاقت تھی. لیکن عمران صاحب کا پرابلم ہے, شاید بخاری صاحب میری بات کو مائنڈ نہ کر جائیں, لیکن میرے بڑے بھی ہیں عمران خان صاحب, سنیں میری بات کر, میں بخاری صاحب ایک بات کروں, خان صاحب کا ایٹیچیوڈ ایشو ہے. خان صاحب چونکہ میں ان کو سٹار مانتا تھا, سٹار مانتا ہوں اور سٹار مانتا رہوں گا, وہ ایک سیلیبریٹی ہیں, لیکن بدقسمتی سے نہ وہ کبھی سیاستدان تھے, نہ ہے اور نہ بن سکیں گے بخاری صاحب. اس لیے ابھی بھی مجھے صرف یہ بتا دیں, اس کے باوجود جو ہے وہ تیسری بڑی جماعت ہے, تیسری بڑی جماعت ہے نا تحریک انصاف. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ ان کی فالوورز, دیکھیں نا اتنی بڑی تحریک چلنے جا رہی تھی, ہم سب لوگ اکٹھے تھے. وہ بسرا صاحب مجھے آپ سن لیں, بسرا صاحب آپ سن لیں. بسرا صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی, آپ میرے لیے باعث عزت ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ہم آلموسٹ ایک علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ کے خلاف بولنا چاہ رہے ہیں یا پی ایم ایل این کے خلاف بولنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے اب بھی خطرہ ہے کہ آپ کی سندھ کے تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے. نہیں بخاری صاحب اس پہ آگے ہم نے اس پہ بات بھی کرنی ہے. ذرا مجھے عامر فرید صاحب کو ذرا شامل گفتگو کرنے دیں, ہم آگے اس پہ چلیں گے. جو غلطی عامر فرید صاحب, مگر میں آپ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں تو پوائنٹ آ جائے, کابرین ان کو پھر بھی روکیں گے. چلیں ٹھیک ہے, روکیں گے یا نہیں روکیں گے, پوائنٹ آگے آپ کا. عامر فرید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے شوکت بسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سولو فلائٹ کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے, بہرحال پاکستان عوامی تحریک نے جو ہے وہ شاید کچھ سیکھ لیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سولو فلائٹ پہ وہ نہیں جا رہے اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ شیخ رشید بھی آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سب سے پہلے جو کل اجلاس ہوا ہے 31 کو, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کی میزبانی کی, تو میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کا شکر گزار ہوں. اور میں نے جو کل ایٹیٹیوڈ دیکھا یہ بہت اچھا تھا پاکستان کے لوگوں کے لیے, کہ اس میں تمام پاکستان کی پولیٹیکل فورسز, تمام اپوزیشن کی جماعتیں, شوکت بسر صاحب کی جماعت بھی, سمسام بخاری صاحب کی جماعت بھی, اور اس میں باقی ساری پارٹیاں, اس میں جماعت اسلامی بھی, اس میں شیخ رشید صاحب کی پارٹی بھی, اس میں پاک سر زمین پارٹی بھی, اس میں جتنا جمعیت علماء پاکستان, ابو الخیر صاحب, تقریباً یہ ساری بڑی چھوٹی پارٹیاں ملا کے یہ تقریباً کوئی 25 پارٹیوں نے ایک مشترکہ اعلامیوں پر سائن کیا. یہ میرے سامنے پڑا ہے. اور یہ اس میں اپنا سزا لطیف کھوسا صاحب تھے, منظور بٹو صاحب, سب لوگوں نے مشترکہ, اور اس میں ہم انتہائی مشہور ہیں پاکستان کی تمام پوزیشن سیاسی پارٹیوں کا, کہ دیکھیں یہ جو کل ڈیکلیریشن سائن ہوا ہے, یہ دراصل پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے, ان لوگوں کی آواز ہے جو لٹے پڑے ہیں, جو پریشان حال ہیں, جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں, جن کو انصاف مہیا نہیں. اس میں ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کے شرکا بھی ہیں, اس میں پاکستان کے لوڈ شیڈنگ سے ستائے ہوئے عوام بھی ہیں, اس میں کسان بھی ہیں. بنیادی طور پہ تو قصاص کے لیے ہو رہا ہے. اچھا نہیں, میں آپ کو عرض کروں, بنیادی طور پہ ہم نے تحریک قصاص شروع کی ہے ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے انصاف کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں 2 سال سے ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا, ہمیں انصاف نہیں ملا. میں ساری پارٹیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 6 تاریخ کو جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اعلان فرمایا, سب سے مشورے سے فرمایا ہے کہ سب پارٹیوں نے اس ڈیکلیریشن پہ سائن کیے ہیں کہ وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے. ہم شکر گزار ہیں. اور ساتھ ہی پاکستان کے عوام کے جو ان مشکلات اور تکلیف میں شکار ہے پاکستان کے عوام, یہ ڈیکلیریشن ان لوگوں کی آواز بن کے سامنے آیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کل واضح کیا, اور پاکستان عوامی تحریک صرف اور صرف جو ہے نا اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد چاہتی ہے. ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھے کرنا ہے. نہ ہمیں صدارت کی ضرورت ہے, نہ ہم اس کی قیادت چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کٹھی ہو کے ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کا پوائنٹ آگے ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کی جانب جائیں, سلمان غنی صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے, پھر سے تحریکوں کا موسم شروع ہو گیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو چینجز آئی ہیں اس میں دھرنوں کو کہا گیا کہ علامتی دھرنے ہوں گے اور ریلیاں جو ہیں وہ باقاعدہ نکالی جائیں گی, کیا پھر ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپلے ہونے جا رہا ہے, یا واقعی کچھ چینج ہو سکتا ہے, چینج آ سکتی ہے؟ دیکھیں سلمان, یہ جو اگست کا مہینہ ہے نا, اگست کے مہینے کو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ لیا جاتا ہے, ایک جذباتی وابستگی ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اگر اس مہینے کے اندر پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کریں کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل پہ پہنچانے میں اپنی جماعتوں کے پرچموں کے بجائے وہ پاکستان کا پرچم پاکستان کا پرچم لے کے. اور دیکھیں یہ سیاست تبھی چلے گی نا کہ پاکستان, اور پاکستان تو انشاءاللہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے.
لیکن ہماری بڑی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ اب اگست کے مہینے کو دھرنوں یا احتجاج کے ساتھ منسلک کر لیا جاتا ہے. لیکن جو بات آپ نے دھرنوں کی مجھے یاد پڑتا ہے کہ 13 اگست 2014 کو اسی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے یاد ہے کہ اگلے دن لانگ مارچ عمران خان صاحب نے شروع کرنی تھی, تو اس وقت میں نے بڑا ایک غیر مقبول فکرہ بولا تھا. ہمارے ہارون رشید صاحب میرے بھائی وہ بھی یہاں پر موجود تھے. میں نے کہا تھا کہ یہ ان کا حق ہے تحریک انصاف کا, لیکن اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. ہمیشہ احتجاجی تحریک کا ایک وقت ہوتا ہے, دھرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. میرا خیال میں کہ اگر اس وقت انہوں نے دھرنا نہ کیا ہوتا تو شاید آج پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف زیادہ مؤثر رول ادا کر رہی ہوتی. جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی ہے, دیکھیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ احتجاج ان کا حق ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے دینا ہے. آپ ضرور یہ کوشش کر کے دیکھ لیں, لیکن ایک ایشو جو عمران خان نے اٹھایا میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا ریئل ایشو ہے, وہ ہے کرپشن اور لوٹ مار. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے گمبھیر مسائل سے نکالنا ہمیشہ اہل سیاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور صرف ٹی او آرز بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. آج تک سلمان وہ ٹی او آرز نہیں بنا سکے, تو پاکستان کو وہ بحرانی کیفیت سے کیا نکالیں گے؟ میری ایک جرنلسٹک رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, مجھے تو نہ کوئی اگست نہ ستمبر نہ اکتوبر, یہ سلسلہ اسی طرح چلانا ہے اور پرانی تنخواہوں پہ سارے کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے. جاوید عزیز صاحب, آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ سلمان غنی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور 2018 کا الیکشن آ جائے گا. دیکھیں سلمان حسن صاحب, میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جتنا 3 بھائیوں نے وقت لیا مجھے اتنا وقت دیں گے تاکہ میں ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں. گزارش یہ ہے کہ ابھی شمسان بخاری صاحب نے جو بات کی کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنا, حکومت کو پریشرائز کرنا اور مسائل کے حل کی, یہ نہیں انہوں نے نہیں کہا, لیکن اپوزیشن اس کا حل بھی دیتی ہے. گزارش یہ ہے اگر تو انہوں نے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے جوڈیشل کمیشن اس وقت جو بنوانا تھا دھاندلی کے لیے, تو ہم نے 12 اگست کے دن یہ اناؤنس کر دیا پرائم منسٹر نے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. 126 دن کا یہ دھرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں, تو 126 دن کے بعد بھی اسی بات پر آئے. حالانکہ آج کے دھرنوں میں یا آج کے احتجاج میں اور آج سے 2 سال پہلے کے احتجاج میں ایک فرق یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو کہا تھا, عمران خان صاحب نے, شمسان صاحب شاید اس وقت تو اس جماعت میں اس جماعت کا حصہ نہیں تھے, شاید پیپلز پارٹی میں ان کا تھا تعلق تھا. اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو کہ جناب ہم جب اسلام آباد پہنچیں گے تو مارشاء اللہ لگ جائے گا, یہ حکومت گرا دی جائے گی. یہ ایک ہوپ دی تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو. اسی طرح عوامی تحریک کے لوگوں نے کی لیڈرشپ نے ان کو کہا کہ جو جناب تھرڈ امپائر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جو کچھ ہوا پھر لوگوں کے سامنے ہے. آج جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کرپشن کی بات کے لیے بات اٹھائی جا رہی ہے, تو میں ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کر دوں گا کہ آج بھی حکومت وقت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1956 کے ایکٹ کے مطابق اگر جوڈیشل کمیشن با اختیار نہیں ہے تو ہم اس میں قانونی ترامیم لانے کے لیے یہ تیار ہیں, اور جو پاورفل اس قدر ہوگا کہ وہ ایف آئی آر بھی کروا سکے, وہ دفعات بھی چینج کر سکے. تو بھائی یہی ایک طریقہ ہے نا. اگر آپ 126 دن کے دھرنے کے بعد آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنوانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ہم اس سے پہلے یہ تیار ہیں. اگر ٹی او آرز کے حوالے سے بات ہے تو یہ پریشر آپ ضرور ڈالیں, مگر ٹی او آرز کبھی چوکوں چراہوں میں تو نہیں بنے گی, پارلیمنٹ میں بنے گی, پارلیمان ہی با اختیار ہے, وہی بنائے گی. لیکن ان کا ٹارگٹ کیا ہے سلمان؟ ٹارگٹ ان کا ہے 2018 کے انتخابات. ان کا ٹارگٹ ہے نواز شریف. ان کا ٹارگٹ یہ کیوں ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج حکومت کی سمت ہے, جو آج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو آج سی پیک منصوبہ, جو آج گوادر بندرگاہ, جو آج بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں, جو پاکستان میں امن آ رہا ہے, جو پاکستان میں انویسٹر آ رہا ہے, اگر یہ سارا سلسلہ اس طرح چلتا گیا تو 2018 میں بھی یہ صاف ہو جائیں گے. جس طرح بلدیاتی انتخابات میں, ضمنی انتخابات میں, کشمیر کے انتخابات میں جو لوگوں نے رزلٹ دیا, اگر قوم نے یہ رزلٹ دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے نا, قوم اعتماد کر رہی ہے پرائم منسٹر نواز شریف پر کہ ان کی قبول کر لیا. اگر یہی پالیسیاں چلتی رہی تو پھر 2018 میں یہ فارغ ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے
اگر اس کو سلمان، مسئلہ مجھے سمجھتے ٹائم ہو تو دیں گے آپ خدا اس کے کے بعد؟ لیے بالکل۔ اچھا، میں سیاست جاوید ضرور صاحب، کرو، اب میں ذرا مگر شمشان صاحب کی طرف چلا جاؤں۔ پاکستان کو دیکھو، ریاست پاکستان کو ٹھیک ہے، دیکھو، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، قوم کو لیکن دیکھو۔ ان کا اگر تو یہ ان کا کچھ اور آپ سٹانس ہے نا، ریاست وہ تو یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کہ کو نہیں اگر دیکھیں گے۔ احتساب شروع ہو تو وہ وزیر اعظم کے خاندان سے شروع ہو، اور اسی سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو الیکشن کمیشن میں ریفرنس ہے اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، غالباً 3 تاریخ ہے، 3 اگست سے جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ شمشان صاحب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف اب ویٹ کرے گی، کیا کرے گی کہ یہ تھوڑا سا موقع اور دے گی، یا بس فیصلہ کر رہی ہے کہ اب سڑکوں پر ہی آنا ہے؟ 1956 کا جو ایکٹ ہے وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جس پر اعتراض ہوا تھا کہ ٹوتھ لیس کمیشن، جس پر کہا گیا تھا کہ یہ ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا، اب اسے اس کے دانت نوکیلے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میری عرض سن لیں جی، پہلے تو میری عرض آپ سے یہ ہے کہ آج کا آپ کا جو پینل ہے وہ پینل آپ کا اس طرح کا ہے کہ میں بڑا بندھا ہوا ہوں آج سلمان غنی اور میں ایک شہر سے ہیں، بلکہ ایک فیملی کی طرح ہیں، ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، میرا بڑا بھائی ہے، اور شوکت بسرا اور میں پیپلز پارٹی میں کٹھے رہے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کے ساتھ نون لیگ میں میرے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ شاید اپنی لیڈرشپ سے ڈرتے ہوئے نہ مانے، میں آج بھی مانتا ہوں۔ سر تعلقات اپنی جگہ، سیاست قریجہ اپنی جگہ صاحب بڑے باعزت آدمی ہیں، خاندان آدمی، میری بات سن لیں جی، بات سن لیں ذرا آپ۔ اب انہوں نے کچھ باتیں کی، میں جواب دوں گا ان کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے، میں بالکل اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا، اور پیپلز پارٹی سے یہی لڑائی تھی کہ یہ جو نام نہاد آپ جمہوریت کو بچا رہے ہیں، یہ شوکت بسرا صاحب بھی دل سے یہ بات ہمارے ساتھ کرتے تھے اس وقت، یہ بھی اسی ذہن کے تھے جس ذہن کے ہم تھے کہ یہ جمہوریت کو بچانے میں اب میاں صاحب کو بچا رہے ہیں، اب جو مرضی کہیں یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب سے کوئی اختلاف ہے، قطعاً ان کی ذات سے اختلاف نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں میں ایک ابہام ہے۔ اگر پاناما لیکس کی بات کرنا، کرپشن کی بات کرنا، پاورٹی کی بات کرنا، کسان کے حقوق کی بات کرنا، ایک سنگل سیکٹ کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا پاکستان پہ، اس کی بات کرنا، اور ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا حق نہ مانگنا، اگر یہ ساری جمہوریت ہے، جمہوریت کو نقصان دہ ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی جمہوریت کیا ہے۔ باقی رہے گی ضمنی الیکشن کی بات، تو ضمنی الیکشن میں جہاں پہ کئی جگہ پہ یہ ہارے، کئی جگہ پہ یہ جیتے، حالانکہ ہر جگہ حکومت کے ہوتے ہیں۔ کشمیر میں ہم پہلی دفعہ گئے، یہ بھی غور کر لیں کہ ان کے خلاف ووٹ کتنا پڑا اور ان کے حق میں کتنا ووٹ پڑا۔ دوسری بات یہ کرتے کہ دھرنا ختم ہوا، میں اس وقت نہیں تھا، مگر اے پی ایس والے ایشو کے بعد دھرنا کیا رہ جاتا؟ مارشل لا کا خان صاحب نے کہیں ذکر نہیں کیا، اور وہ 12 کہہ چکے کہ تھرڈ امپائر سے جو ان کی تھرڈ امپائر سے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ عوام پاکستان کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اب بھی عوام پاکستان کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ سنسیئر ہوتے تو ٹی او آر کو، یہ پاناما لیکس کو شروع ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ ان کو چاہیے تھا ابھی تک ٹی او آر بن جاتے۔ ابھی تک تو یہ پیپلز پارٹی کو مطمئن نہیں کر سکے، یہ عوام پاکستان کو یا کسی اور جماعت کو کیا مطمئن کریں گے؟ بسرا صاحب نے خبر دے دی ہے، بسرا صاحب نے خبر دے دی ہے کہ 6 تاریخ کو ہو رہا ہے اجلاس۔ دیکھیں جی، نہیں سن لینا جی، ہو رہا ہے تو پہلے کیا سوئے ہوئے تھے؟ یہ قریجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا، اپوزیشن کو اکٹھا ضرور کریں گے وہ، مگر کریں گے عوام کے حقوق کے لیے۔ تو عوام کے حقوق کے لیے جس بندے نے اپوزیشن کرنی ہے اس کو تو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس کو سڑکوں پہ بھی آنا پڑے گا، اور اس کو پارلیمنٹ میں بھی کہنا پڑے گا۔ جس کو نہیں ہونا وہ بے شک ان کے ساتھ مدہ سرائی کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، شمشان صاحب اس کا بھی ذرا جواب دے دینا، جو ابھی انہوں نے جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ جو 1956 کا انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس میں وہ تبدیلی کر رہے ہیں نا۔ جی جاوید لطیف صاحب نے، تو وہ اس میں جو تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں، اس سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے؟ اسی پر اعتراض تھا نا کہ ٹوتھ لیس کمیشن ہے، وہ بے اختیار کمیشن ہوگا، اب تو اختیار ہو جائے گا اس کے بعد۔ ہے نا جی، دیکھیں اختیار ہوگا تو پتہ لگے گا نا، اختیار کر کے تو لائیں، پہلے یہ اختیار کریں تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پہلے اختیار تو کریں، ابھی تو کچھ نہیں کر رہے نا، ابھی تو بسرا صاحب سلمان بھائی میں آپ کو عرض کروں، ضیاء الحق نے اس قوم کو 3 تحفے دیے تھے، اور آج تک وہ قوم ان تحفوں کو بھگت رہی ہے، ایک ایم کیو ایم، ایک طالبان اور ایک مسلم لیگ نون جو میاں صاحبان ہیں۔ یقین مانیے گا، تحفے پہ ہم زیادہ نہیں بات کر سکتے نا، ہمارے پاس نمائندگی نہیں ہے تحفے کی۔ میں بات مکمل کر لینے دیجیے گا، گزارش میں آپ کو عرض کروں، یہ ان کو عوام نہیں لے کے آتی، ان کو سسٹم لے کے آتا ہے۔ اب سسٹم کیا ہے؟ یہ ایسی مقدس گائیں ہیں
آج تک مجھے بتا دیے کسی عدالت نے کبھی ان کے خلاف فیصلہ دیا ہو؟ اگر فرض کریں ایک دفعہ میاں صاحب پکڑے بھی گئے تھے تو راتوں رات ان کو جناب ہاتھوں پاؤں کے انگوٹھے لگا کر معافی نامے لکھ کر پتہ اس وقت چلا جب ہم صبح اٹھے 100 صندوقوں سمیت اور 100 نوکروں سمیت وہ جدہ چلے گئے. اب میں آپ کو گزارش کروں 40 صندوق ابھی آپ جاوید لطیف صاحب اتنا مسلم لیگ نون والے بڑی ہنسنے والی باتیں کرتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں آ کر قوم کو, کہتے ہیں بہت ترقی ہو رہی ہے. بھائی بات اتنی ترقی ہو رہی ہے جاوید لطیف صاحب کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 سال کا مقروض ہے. IMF کے پاس آپ نے گروی رکھ دیا ہے, آپ نے وہ کشکول جو گلے کا ہار بنا لیا ہے. IMF کے پاس وہ آپ کے جو ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جو سمدھی ہیں, ایکچوئل جو اس وقت وزیر اعظم ہے میاں صاحب تو وہ خود ساختہ سرجری کا ٹوپی ڈرامہ کر کے مری میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں سلمان بھائی, انہوں نے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. ابھی یہ صرف 2 کاموں کا انتظار کر رہے ہیں, جنرل راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کا اور چیف جسٹس ظہیر انور جمالی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا. کچھ نہیں کرنا انہوں نے اسی طرح کرنا ہے. اب یہ TOR کی 6 تاریخ کو کمیٹی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہی واحد حل ہے سمسوان بخاری صاحب, میں آج آپ کو ورڈز دے رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے 1 ہفتہ قبل ہماری میٹنگ ہوئی, ان میں ان کا بڑا واضح پیغام ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب مخلوق خدا جھولیاں اٹھا ان کو بددعائیں دے رہی ہے. اگر ہم بھی نہیں نکلیں گے, مجھے بتائیے کہ جاوید لطیف صاحب آپ بڑی بڑھ کے مارتے ہیں مولا جٹ والی اور نوری نعت والی کہ یہ ہم نے کشمیر بھی لے لیا, گلگت بلتستان بھی لے لیا. اب یہ تو دیکھیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں جو جھرلو چلانے کے آپ ماہر ہیں, کبھی اور بھی کوئی چلاتا ہے, اور جن کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جیتتے ہیں. اور ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ ذرا میدان عمل میں جائیے. میں پچھلے دنوں مخدوم احمد محمود صاحب ہمارے سابق گورنر پنجاب ہیں, رحیم یار خان میں انہوں نے جلسہ کروایا, بلاول صاحب تشریف لائے, پہلا جلسہ تھا ہمارا. یقین مانیے گا ہم نے ایک چھوٹی جگہ کا ارینج کیا. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ نہیں آئیں گے, لوگ اس دفعہ عمران خان پچھلی دفعہ کر گئے تھے ٹیکنیکل غلطی. مصرا صاحب لوگ جلسوں میں آئے نہ آئے, لوگوں کو الیکشن میں آگے آنا پڑے گا نا. 2018 کے جب الیکشن ہوں گے اس میں آگے آئیں گے, ووٹ دیں گے تو پھر حال بہتر ہوگا نا پیپلز پارٹی کا. میں باقیوں کی بات میں نہیں بولوں گا. خان صاحب نے پچھلی دفعہ ٹیکنیکل غلطی کی کہ انہوں نے وہاں پر جا کے انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ شروع کر دی, اسمبلی توڑ دی جائے, 2 سال کے لیے کیئر ٹیکر بنا دی جائے. اب بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ہم سب لوگ جب اکٹھے نکلیں گے, یہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا لہو, یہ پاناما زدہ حکمران نہیں بچ سکیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے عامر صاحب کو, عامر صاحب آپ کی کیا پلاننگ ہوگی؟ جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے نا کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. تحریک انصاف جو ہے وہ تو پھر وہی والی بات ہے, سولو فلائٹ کے اوپر ہوتی ہے, اور اس دفعہ کیا فرق کیا ہے کہ تحریک انصاف اس طرح سے ساتھ والی بات کیوں نظر نہیں کہہ رہے دیکھیں اس جی عامر صاحب دیکھیں سلمان صاحب, میں اپنی بات اس کا آپ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے تھوڑا جاوید لطیف صاحب کے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نقشہ پیش کر رہے تھے جاوید لطیف صاحب, وہ ہمیں تو پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کہاں سے انویسٹر آ رہے ہیں اور کہاں پہ امن ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, ہم تو یہاں لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں, ہم تو کسانوں کی فصلیں جلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, ہم تو یہاں پہ بچوں کو اغوا دیکھ رہے ہیں, ہم تو یہاں پریشان حالی دیکھ رہے ہیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم 2 ماہ تک اسلام آباد نہیں جاتا, ہم تو ماڈل ٹاؤن کا قتل عام دیکھ رہے ہیں, ہم تو یہاں لوگوں کو ہسپتالوں میں مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں, اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت میں جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا چلا رہے ہیں, نظام حکومت چلا رہے ہیں, اور وزیر ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب جس پاکستان کا نقشہ پیش کر رہے ہوں گے وہ یہاں تو ہمیں نظر نہیں آتا. پتہ نہیں کوئی بحر کا کوئی ملک ہو تو اور بات ہے. رائیونڈ کا نقشہ ہے, رائیونڈ کی سٹیٹ جو میاں صاحب کی سٹیٹ ہے ان کا نقشہ ہے. یہ بسر صاحب یہ ہو سکتا ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا رائیونڈ دیکھنے کا, لیکن میرا خیال میں یہ اسی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, ہم نے 6 تاریخ کو انشاءاللہ 6 تاریخ کو پورے ملک میں, جس میں کراچی, جس میں لاہور, جس میں اسلام آباد, جس میں گوجرانوالہ, جس میں فیصل آباد, جس میں گھوٹکی, جس میں چنیوٹ سمیت 10 شہروں میں مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اور اس میں اگر آپ ٹھیک ہے, اس کا جواب لیتے ہیں عامر صاحب. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس کا جواب لیتے ہیں میاں جاوید صاحب سے, اور ایک سوال جو ہے سلمان غنی صاحب سے بھی کرنے, لیکن بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اگست کا مہینہ اور اپوزیشن کرے شور, اسی پر ہم بات کر رہے ہیں, اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان غنی صاحب, کوئکلی اس لیے کہ ظاہر ہے کیونکہ وقت ذرا کم رہ گیا ہے, الیکشن جو کمیشن ہے اس میں ریفرنس دائر ہوا اور اس پر اب 3 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ سماعت ہوگی.
اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کتنی امپورٹنس ہوگی؟ سیکنڈلی جو 1956 کا جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس میں تبدیلی کر کے جو کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے نوکیلے دانت کیے جا رہے ہیں تاکہ دفعات بھی لگائی جا سکیں اور تعین بھی کیا جا سکے اگر کوئی سزائیں وغیرہ دینی ہے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ کتنی کامیاب ہوگی؟ دیکھیں میں نے سلمان ابھی پہلے کہا تھا کہ مجھے کوئی احتجاجی تحریک نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں جن پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، یہ سارے سسٹم کا حصہ ہیں، یہ پاکستان کی حکومتوں کا حصہ ہیں۔ اگر میرے سے آپ پوچھیں تو پاکستان کی اپوزیشن پاکستان کے عوام ہیں، اور ایشوز وہ ہیں جو بھی اسی پروگرام میں ڈسکس ہو رہے ہیں جس پہ کسی نے کبھی سنجیدگی اختیار نہیں کی کہ کیا پیپلز پارٹی حکومت کے اندر نہیں ہے، کیا تحریک انصاف حکومت میں نہیں ہے، کیا جماعت اسلامی حکومت میں نہیں ہے، کیا جے یو آئی، یہ سارے حکومتیں، اپوزیشن پاکستان کے عوام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے مسائل سے سنجیدگی ظاہر کی ہوتی تو آج ہم یہاں پر نہ کھڑے ہوتے۔ اور جس ایشو کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ابھی کہا گیا کہ پاناما زدہ حکمران اور شور زدہ سیاستدان یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہیں، اور بات یہ کہ یہ راستہ خود تلاش کر لیں۔ اور پاناما لیکس کی جو اہمیت تھی نا، دیکھیں اگر یہ پاناما لیکس کی تحقیقات میں سنجیدہ ہوتے تو پاکستان کے عوام کو باہر نکالتے۔ اور جب آپ احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے احتجاجی تحریک کیا ہوتی ہے، جب کراچی سے لے کر خیبر تک عوام سڑکوں پہ آتے ہیں، ان کے ایشوز کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں جلسے جلوس اور ریلیز عوامی تحریک بھی نکال سکتی ہے، تحریک انصاف بھی نکال سکتی ہے، اور عمران خان صاحب نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب سمسام شاہ جیسے لوگ بھی اسی پارٹی کے اندر موجود ہیں، لہٰذا وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ان کی طاقت میں کمی کا باعث ہوں، لہٰذا ایک پولیٹیکل فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس پہ پارلیمانی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے۔ اور یہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر پارلیمانی کمیٹی اس پہ کنسنسس نہ کر سکی پھر فیصلہ کہیں اور ہوگا۔ مسئلہ صاحب کوئکلی کیا پارلیمانی کمیٹی کنسنسس کر لے گی؟ سلمان غنی صاحب نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میاں صاحبان کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیلینگ ٹیکٹر سے استعمال کرتے ہیں، اور ابھی بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میں ریزنز آپ کو بتا دی ہیں۔ 6 تاریخ کو منون 6 تاریخ کو جاوید صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بس یہ سن کے آپ کی طرف آنا ہے۔ 6 تاریخ کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے منون، آج میری بات آپ لکھ لیجئے گا، یہ ہمارے ٹی او آر اپوزیشن کے تسلیم کریں گے، اس میں تحریک انصاف بھی ہوگی۔ میں آج آپ کو خبر دے دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ بھی سن لیں پھر کیا ہوگا۔ پھر یہ ہوگا یار کافی خبریں دے دی جاوید لطیف صاحب، سن لیں نا، پھر پینگ پانگ شروع ہو جائے گی، یہ بال کبھی پھینکیں گے جی، کبھی وزارت قانون بھیج رہی ہے، کبھی سپریم کورٹ جا رہا ہے جی، کبھی وہ بینچ بن رہا ہے، صرف تاکہ جنرل ٹھیک ہے جاوید صاحب کی ریٹائر، ٹھیک ہے، بس صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا، آپ نے کہا کہ جی اب معاملہ طے پا جائیں گے، لیکن معاملہ کیا ہونے کے باوجود بھی جو بات سلمان غنی صاحب نے کہی ہے، بلاول صاحب ان ایشوز کے اوپر سمجھے تو چپ کرا دیں، میں بات کر لوں۔ جاوید بات سن لیں، ہم انشاءاللہ ستمبر جو ستمبر ہے پاناما کے اوپر بھی، کشمیر میں جو آپ نے دھاندلی کی ہے اور جو عوام کے ایشوز ہیں، ملتان سے انشاءاللہ ہم تحریک شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی حد ہو گئی یار، پلیز جاوید صاحب۔ اچھا سلمان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی عامر فرید صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتی، تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر سال بہتری آئی ہے، ہم بہتر سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ قطعاً میں نہیں کہنے کے لیے تیار کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ ان 3 سالوں سے پہلے پاکستان میں فرقہ واریت ایک جنگ تھی، پاکستان میں اندھیرے تھے، پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا، پاکستان میں دہشت گردی تھی، پاکستان کے کارخانوں کے دروازوں کو تالے لگ چکے تھے۔ ان تمام باتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں موازنہ کریں ان 3 سالوں، یار اس کو چپ بھی ذرا کرا دیں، میرا خیال ان کی مہربانی ہے، آپ کہہ رہا ہوں جاوید لطیف صاحب، میں نے ان کو بڑے حوصلے سے سننا ہے، یہ پلیز تو آپ بھی چپ کر جانا یار، آپ بھی سن لیں۔ میں یہ گزارش آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے، اس نظام میں رہتے ہوئے، تو بہتری ایک وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اوور نائٹ ہر چیز ٹھیک ہو جائے، اوور نائٹ خرابی تو ہو سکتی ہے، مگر اگر آپ بہتری کی طرف جائیں گے تو اس کو تھوڑا وقت لگے گا۔ میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ ان 3 سالوں میں اگر انہوں نے کوئی کرپشن کا سکینڈل دیکھا ہے، ان 3 سالوں میں جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں یہ بہتری کی طرف نہیں گئی، اس کی نشاندہی یہ گزارش کر دوں۔ پاناما سے بڑا کون سا کرپشن کا معاملہ ہوگا جاوید لطیف صاحب؟ اچھا میں عرض کر دوں، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک میں اور چیز ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یار، چھوٹے چھوٹے مجیب الرحمان بننے کی خواہش، بننے کے لیے
تیاریاں جو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً میں ان کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان جس حالت سے گزر رہا ہے، پاکستان کے داخلی خارجی جو حالات ہیں ان کا تقاضا میاں صاحب 47 سے یہ جملہ تو سنتے آ رہے ہیں نا، 47 سے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، تو 1947 سے سنتے آ رہے ہیں یہ تو۔ یار سلمان، آپ اگر سنتے آئے ہو تو آج میں جو بات کر رہا ہوں کیا یہ غلط ہے؟ ان کو سنتے سنتے آپ نے پاکستان کو توڑ لیا، ان کو سنتے سنتے پاکستان داخلی طور پر کمزور ہو گیا، ان کو سنتے سنتے آپ 4 اکائیاں جو ہیں وہ کمزور ہوتی گئیں، الگ الگ آوازیں اٹھتی گئیں۔ بلوچستان کی آپ صورتحال دیکھ لیں، آپ کراچی کی صورتحال دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کی آج سے 3 سال کی پہلے کی صورتحال دیکھ لیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب پاکستانی، جو سلمان غنی صاحب نے بات کی کہ یہ پاکستان ہوگا، یہ اگست کا جو مہینہ ہے، اس میں تو ہم نے آنے والی نسلوں کو، جو ہماری نئی جنریشن ہے، اس کو ہم نے بتانا ہے کہ پاکستان کس طرح بنا، اس کے لیے کتنی ہم نے قربانیاں دی، اور اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کو استحکام دینے کے لیے کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم 47 سے سنتے ہیں لہٰذا یہ غلط ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں سلمان حسن صاحب، ایک چیز خدا کے لیے، اگر تو آپ بات کرتے ہو کرپشن کی، تو کوئی پاکستان کا ایک فرد ایسا نہیں جو احتساب نہیں چاہتا، مگر یار احتساب کے نام پر انتشار مت پیدا کرو، احتساب کے نام پر ایسا کھلواڑ مت کرو کہ جو یہ سسٹم قریجہ صاحب کو شامل کرو۔ قریجہ صاحب انتشار کیوں پھیلا رہے ہیں؟ انتشار کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اب جاوید صاحب کی بات سنیں، جاوید صاحب میرا عرض سن لیں۔ دیکھیں میں یہاں پہ ٹی وی کے سامنے کہہ رہا ہوں، پاکستان اگر کمزور ہوا ہے تو نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں تخت لاہور کا رواج کیوں پڑا ہے؟ تخت لاہور کا لفظ صرف نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، نون لیگ کی حکومت آئی ہے، سندھ میں احساس محرومی آیا ہے، سرائیکی سے جنوبی پنجاب میں احساس محرومی آیا ہے، خیبر پختونخوا میں احساس محرومی آیا ہے، بلوچستان میں احساس محرومی آیا ہے۔ کل جب سندھ کے وزیراعظم نے حلف اٹھایا، میں خود سن رہا تھا کہ وزیراعظم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مبارکباد دے۔ دیکھیں جب آپ اس طرح کی ڈسکرمنیشن کریں گے، آپ یہاں دودھ کی ندیاں بہانے کی بات کر رہے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب گواہ اس بات کے کہ آج بھی ساؤتھ پنجاب میں گدھے اور انسان ایک جگہ پہ پانی پینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہوا۔ سلمان جب قریجہ صاحب فارغ ہو جائیں تو مجھے جواب دینا ہے اپنے بھائی کا، جاوید کا۔ آپ کا تو وزیر خارجہ نہیں ہے، آپ نے کیسے جو ہے نا سمت درست کی ہے جاوید لطیف صاحب؟ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں گڈ گورننس کی باتیں کر رہے تھے، جس صوبے کے اندر 7,000 بچہ اغوا ہو جائے اور وہ یہاں پر یہ کہیں کہ گڈ گورننس ہے، بات یہ ہے جاوید لطیف صاحب اللہ نہ کرے آپ کا جس دن کے بچہ اغوا ہوگا نا، پھر آپ کو دیکھوں گا کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ آپ درمیان میں نہ بولے نا، مجھے بات کر لینے دیں، میں تو نہیں بولا تھا، میں تو نہیں بولا تھا نا یار، اب سچ بولیا کہ پامبڑ مچتا ہے، ذرا صبر کر لیں۔ گزارش جاوید لطیف صاحب اتنی ہے، یہ جو آپ اپنی یہ سب چیزیں گنوا رہے تھے، ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپریشن ضرب عضب، آپ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ طالبان ہمارے ایسٹس ہیں، آپ وہ ہیں جو مولانا مفتی نعیمی کے مدرسے میں کہتے ہیں کہ دھماکے مت کریں، ہمارا بھی چھوڑ دیں باتوں کو، چیف ایگزیکٹو فیصلہ چھوڑ دیں بات، اور فیصلہ وہ کرتا ہے، چیف ایگزیکٹو فیصلہ کرتا ہے۔ سلمان صاحب شریف صاحب کے خلاف ٹھیک ہے، بسرا صاحب بخاری صاحب یہ بات ہونی چاہیے، بخاری صاحب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بخاری صاحب، آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ باہر نہیں آنا ہوتا۔ اب درمیان میں نہ بولے نا، اپنی ٹرن پہ بات کر لیجیے گا۔ بسرا صاحب جی پلیز، بسرا صاحب مجھے ذرا بات کر لینے دیں، ایک منٹ مجھے بات میں دو تین چیزیں ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی کرپشن کی بات کریں، اب پروگرام بہت چھوٹا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ نندی پور، پاناما، اورنج ٹرین، جنگلہ بس، 70 کروڑ روپے کی جو پاکستانی کمپنی ایک سڑک بناتی ہے جنگلہ بس کی، اور جس میں پل سب سے زیادہ ان کو چھوڑ کے اپنے منظور نظروں کو دیا جاتا ہے جو 2 ارب سے زیادہ ہے۔ پیپرز کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں سفارتی تعلقات، آپ کے ایران کے ساتھ اس وقت کیا تعلقات ہیں، آپ کے ہندوستان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں، آپ کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، نواز صاحب مودی صاحب کی دوستی بہت اچھی ہے۔ قریجہ صاحب دیکھیں میں پرسنل نہیں ہو رہا، مجھے آپ جیسے افغانستان سے یہ گفتگو سنتے مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے، بڑی مایوسی ہوئی ہے۔
चलो अल्लाह करे आपकी खुदकुशियां आप कर रही है, बड़ी और मायूसी मायूसी है है। जावेद साहब, छोड़ दो इसका जावेद, इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है। सफारती तलकात की बात कर रहे हैं। ओ भाई बात जो मकबूजा कश्मीर इनको में तो देखें ना, लोगों का कोई खून बहा रहा है, उसके जावेद साहब जरा सुन ले, बुखारी साहब को सुन ले, फिर आप मेरी तरफ आता हूं ना। एक और बात से भी आपको मायूसी होगी अभी, कुरेजा साहब के से भी इसका हम लेंगे पॉइंट। आपको छोड़े बड़ी यार, मायूसी कैसी बात होगी, बुखारी साहब। आपको। अच्छा फिर मॉडल टाउन देखे, गुड गवर्नेंस की बात करें, देखे इन्होंने कोई इनकी जो ना जोग्राफियाई हदूद इनकी महफूज है, इन्होंने आइसोलेशन में ले गए ईरान के साथ पाकिस्तान को, इंडिया के साथ इनकी मोहब्बत ने किसान को तबाह कर दिया। मैं बात और कर रहा हूँ, ये और कर रहे हैं। अभी आप वेस्ट कह रहे के थे साथ तल्कात आपके नहीं ठीक। तल्लुकात और नौयत के चले गए। मैं भाई आप, मैंने नहीं कहा, आप सुनते ही नहीं है ना, आपको जज्बात में आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आप सुन तो लेना। मैं तीसरी बात ये, करप्शन पे आपने कोई जवाब नहीं देना इन 4 चीजों का। 14 लोग शहीद कर दिए गए मॉडल टाउन में दरूद शरीफ पढ़ते हुए, उनका हिसाब इनके पास कुछ नहीं है। उसका नहीं सुन तो लें, जरा सब्र तो करें जावेद लतीफ साहब, क्या हो गया? आप तो ऐसे नहीं थे, ठंडे आदमी थे आप। अच्छा उसके बाद आप देखें कि ये जो चाइल्ड अबडक्शन हो रही है लाहौर में, आज ये टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? उस पे दहशत गर्दों के साथ इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के ताल्लुक है सूबे में, इनका पास क्या जवाब है उसके पास बात करने का? उसके बाद आप ये देखें, लाहौर की हालत देखें और बाकी पंजाब की हालत देखें, सदर पंजाब की हालत देखें, पता नहीं क्या इनको नजर आ रहा है या वाकई इनको लाहौर नजर आ रहा है। इसका जवाब लेते हैं जावेद साहब, लेकिन एक ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक पे जाना है जावेद साहब, आपसे इसका जवाब लेते हैं। और जो तारुल कादरी साहब हैं, उन्होंने भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ज़्यादातर वक्त अपना रायवंड में गुजारें, क्योंकि किसी भी वक्त उनको वाघा के पार अपने सेफ जोन में जाना पड़ सकता है। पता नहीं क्यों कहा ये, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वक्त बहुत कम है। सलमान गनी साहब, क्या कह दिया ये तारुल कादरी साहब जो कह रहे हैं कि सेफ जोन में जाना पड़ सकता है वाघा के पार, क्यों, किस तनाजुर में ये बात की है? मेरा ख्याल ये एक गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। ये पाकिस्तान के अवाम के शऊर को चैलेंज करने के मुतरादिफ है कि एक शख्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। देखिए आप सियासी मुखालफतें करें, यहाँ तक अगर मामला को लेके जाना है तो फिर मैं एक सवाल उठा रहा हूँ कि जो साहब ये बात कह रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान का पासपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, वो तो जाके कनाडा में बैठे हैं। मेरा ख्याल सियासत के अंदर कुछ वज़ेदारी रहनी चाहिए, और ये वही डॉक्टर साहब हैं जिनका जो डॉक्टर साहब की नमूदो नुमाइश सारी उसी खानदान ने की है। मेरा ख्याल जहाँ तक मामला को ना लेके जाया जाए, और जैसे मैंने पहले कहा, देखिए पोलिटिकल पार्टीज अगर कोई बात करती हैं तो वो एक रख रखाव रखती हैं, और आज जिनकी ये बात कर रहे हैं कि जी वो वाघा के बाहर जाना चाहिए, वो भी पाकिस्तान से सरहद पार गए। साहब को ले लूं जरा। एक तलख हकीकत है कि माजी में भी मियां साहब आप भागे थे ना, अभी भी क्यों कहते हैं? देखिए भागे बिलावल साहब, आपकी बिलावल साहब ने क्या कहा? बिलावल साहब ने कहा था करप्शन का जो सरकार है, मोदी का जियारत सियासी जमातों को ज़िम्मेदारी का तर्जुमा इख्तियार करना चाहिए। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। आप इनको अपनी टर्म पे बात करने दें। नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सिर्फ कुरेजा साहब से ये पूछना चाहिए, कुरेजा साहब इस बात की क्या गारंटी है कि तारुल कादरी साहब इस बार जो तहरीकें शुरू करेंगे, रैलियां शुरू करेंगे, सवाल करते हो, उन्हीं से जवाब ले लेते हो? नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कुरेजा साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि तारुल कादरी साहब जो हैं वो अब की बार अपने सेफ जोन, यानी वो वापस जो कनाडा चले जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, और जो कह रहे हैं कि उनको वो गोल हासिल करना है वो कर लेंगे? देखें सलमान गनी साहब के सवाल का मुझे जवाब देने दे, मुझे बड़ा तकलीफ हुई है। देखें उन्होंने इस हवाले से बात की है कि एक आदमी अगर पाकिस्तान के किसान को तबाह कर देता है इंडिया की फसल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, आपने नहीं देखा कि पाकिस्तान में एक काल पे मोदी यहाँ पे आ गया, उनके कितना 65 रुकनी वक्त। जावेद साहब से मुझे जरा, जावेद साहब देखिए ये उनकी सर बहुत कम है, आमिर साहब बड़ा वक्त बहुत कम है, सवाल का जवाब जरूर लेके जी वो यहाँ पर। ठीक है जी, जावेद लतीफ साहब क्विकली। पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो को इंडिया का दोस्त कहे, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स जो कनाडा में रहायश पजीर हो और वो कहे नवाज शरीफ के बारे में, और नवाज शरीफ उस नवाज शरीफ के बारे में कहे जिसने पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, उसके मतलब ये बात कर रहे हैं, ये सोच के ठीक है। जावेद साहब वक्त बहुत माजरत के वक्त बहुत कम है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।